الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لذهب الإسلام. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو گردش چار اختر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ سب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے ہیں جیسے ستارے چاند کے ارد گرد ہوتے ہیں. ابو بکر چون کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. ابو بکر پاک کا مقام ایسے ہے جیسے کعبہ شریف کا مقام، عمر پاک کا مقام ایسے ہے جیسے کعبے کے ارد گرد طواف کا ثواب اور مقام ہے، اور عثمان پاک رضی اللہ عنہ کا مقام ایسے ہے جیسے آب زمزم کا مقام ہے، اور علی مرتضیٰ حیدر کرار کا مقام ایسے ہے جیسے حج اکبر کا مقام. حضرت گرامی، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے بے شمار تحفے درود و سلام دی سعادت حاصل کرن تو بعد دعا ہے اللہ پاک حق سنن سمجھن بیان کرن تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے. آج بھی ذکر انشاءاللہ یار غار، یار مزار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سسر رسول، اخی رسول، وزیر رسول، جانشین رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان سنسوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دے نقش قدم دے چلتے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرما. میں آیت پڑھی ہے نامے سپارے دی جی میں پچھلے جمعے تے پڑھ دے پیا سے ایک حدیث پاک بھی پڑھی ہے، انشاءاللہ ہی دے تو گفتگو ہو سی.
اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تسا غار چاہے اس نین تسا دوئیں جڑے آوے ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا دوئیں جڑے ویلے غار دے وچ آوے فرمایا ثانی انہاں دوہاں دا دوجھا میں اللہ ہمیں تو دے نال تے ول اللہ پاک فرمایا ذرا اون وقت کو یاد کرو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جڑے ویلے تسا اپنے صاحب کو اپنے صحابی کو تسا آدھے پہ آوے جو لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا، اللہ اپا دوہاں دے نالے غم نہ کر ابو بکر۔ ہی دا پس منظر ترجمے دے تفسیر دے مطابق عرض کرن ذرا توجہ فرمیسو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ ابو بکر صدیق پاک دی شان وچ قسم و قسم دی گستاخی کریں، کچھ بندے معاذ اللہ اے تیاں دن چاہ جو ابو بکر کافر ہے، کچھ بندے اے بھی آکھے جو ابو بکر معاذ اللہ جہنمی ہے، جاگدے پہ بھی مارتا تو آدھے کرنا ہے جی شاید آواز آئی اسی، لیکن میں دسیں دا پہ جناب والا رب العالمین نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اچھی اچھی سبحان اللہ ڈھیل نہ مارتے بیٹھے کرو، واز سنو جناب والا، آج دنیا حضور دے صحابہ دی شان اچ گستاخی کریں دیئے، جاگدے پہ گئے پتہ نہیں کیا کیا آدن ابو بکر پاک دے بارے اتنے تئی بھی آکھے نہیں کہ ابو بکر ابو ہریرہ انہاں دے تپیو دا ہی پتہ کہنا یہ تئی بھی آکھے نہیں، لیکن توجہ کرو مسلمانوں، اللہ دا قرآن پیا دے اذ یقول لصاحبہ، اچھی اچھی سبحان اللہ ہونی چاہیے، فرمایا محمد اپنے صحابی ابو بکر کو آکھ رہے ہو کہ لا تحزن، میں تفسیر مظہری پہ پڑھتا ہمیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر اچ لکھ دیں کہ جناب والا قرآن دی آیت اچ اللہ فرمایا جاگ سے سنائے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جڑے ویلے تسا اپنے صحابی ابو بکر کو آدھے پہ آوے لا تحزن غم نہ کر، آدھن جڑا بندہ ابو بکر دے صحابی ہون دا انکار کرے او بندہ کافر ہے، جاگ دے پہ وے مسئلہ دسائے قرآن چو مفسر دی زبان لال قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دیں اذ یقول لصاحبہ، آدم جڑا ابو بکر کو حضور دا صحابی نہ مننے او کافر ہے۔ قرآن کی نو پتہ لگا کیونکہ قرآن حضرت ابو بکر کو حضور دا صاحب اور صحابی آکے، صحابی ہوں کو آدم جڑا رسول اللہ دی صحبت حالت ایمان اچ بیٹھا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور جناب والا توجہ فرماؤ، پہلا مسئلہ قرآن چ پتہ لگا جڑا ابو بکر حضور دا صحابی ہی نہیں بلکہ سید الصحابہ ہے، جاگدے پہلے میں حدیث ہی تھیں وہ پہ جڑے خطبے پڑھیے وہ بھی عرض کریں دا بنیا جناب والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ابو بکر، فرمایا اگر ابو بکر نہ ہوگا فرمایا لذهب الاسلام، اچھی سبحان اللہ، فرمایا اگر ابو بکر نہ ہوگا حضور فرمائیں لذهب الاسلام، اسلام کدھاں بھی نہ آویہا، ابو بکر آئے تو اسلام آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جناب والا عرض کریں نہ توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق دا مقام پچھلے جمعے دوتے سن دے پہ آوے تساں ہجرت کرتے جڑے ویلے ابو بکر تے حضور غار سورے چن تے سرکار ابو بکر صدیق نے اپنی چادر پھاڑ تے غار دے سوراخ بند کیتے، دو سوراخ بچ گئے تے اپنے پیران دے تلیاں جڑیاں ہن او غار دے سوراخاں دے اوتے رکھ دیتے،
کپڑا مک گیا ہوں جڑے سویر تھئیے نا ہوں جات سے توجہ نہ سنائے سویر تھئیے ابو بکر پاک دے کولے میں چادر ہے کول ہوا تو پھاڑ تے غار دے سوراخ بند کیتے ہیں تے جڑے ویلے جناب والا سویر تھئیے حضور نے ڈٹھا ہے ابو بکر دی چادر کہیں نہیں جاگ دے پہ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ چادر کتھے تیری کپڑا جڑا چاہیے دا ہمیں وہ کتھے یا رسول اللہ وہ چادر جڑی ہے کو پھاڑ پھاڑ تے ٹکڑے کر دے غار سور دے سارے سوراخ بند کیتے ہیں کپڑا مک گئے یا رسول اللہ جڑے ویلے سوراخ بچ گئے میں ابو بکر اپنے پیراں دی تلیاں ہوندے تیرا کریتے ہیں کپڑا اتھے مک گئے اور توجہ کرائے ابو بکر دا مقام تا اپنی جا ابو بکر دی چادر دا مقام سن گنو اے بھی تفسیر مظہری چاہے نور الابصار دے وچ چاہے بے شمار کتابیں چاہے جناب والا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر او چادر کے تیجری رات رلے آئی یا رسول اللہ چادر کو پھاڑ پھاڑ تے غار سور دے سوراخ بند کیتے مک گئی یہ چادر حضور فرمایا ابو بکر فارن اللہ دے نبی دعا دے ہتھ چین آکھنے اے اللہ اللہم اجعل اے اللہ ابو بکر کو معی درجتی اے اللہ اللہم اجعل اے اللہ ابو بکر کو جنت دے وچ میں محمد دا ساتھی بنا دے تے ساتھی بھی کہتے فرمایا معی درجتی اچھی چیز فرمایا یا اللہ ابو بکر نے میں محمد واسطے اپنی چادر قربان کی دیے میں محمد دعا پہ کرنا اللہ جڑا جنت عطا فرماوے ابو بکر کو میں محمد دے درجے دے وچ میں محمد دا ساتھی بنا دے ہوئے ہیں اے ابو بکر دا مقام جناب والا توجہ فرماؤ اگر ابو بکر دی چادر دے مقام ہے ول ابو بکر دا اپنا کتنا مقام ہوتی ہے اچھا والی مان لال ایک بھی جملہ بھی سن دے وجو ابو بکر صدیق دا مقام اتنا اعلی حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو ابو بکر اتنا شان والا ہے فرمایا ابو بکر دی عظمت اتنی ہے فرمایا ما نفعنی مال قط فرمایا کہیں بندے دے مال میں محمد کو اتنا نفع نہیں دیتا جتنا میں کو نفع ابو بکر دے مال نے دیتے ہیں دیکھو نا میں تھا کہ ایک گال بڑی زبردست بھائی بھی کرے سا انشاءاللہ تو سا توجہ کرنے سو حضور نے دیکھو مطلقاً فرمایا ہے جمیع صحابہ حضور دے صحابیات بھی نال حضور نے جملہ آخری تے فرمایا ما نفعنی مال قط اچھی سبحان اللہ کو اچھی اچھی فرمایا ما نفعنی مال قط فرمایا کہیں دے مال کہیں دے بھی مال ان دے وچ سارے صحابہ ساری امت وچ شامل ہے حضور نے فرمایا کہیں بھی صحابی دے مال نے میں محمد کو اتنا نفع نہیں دیتا جتنا نفع میں کو ابو بکر دے مال نے دیتے ہیں دیکھو نا ہجرت دی رات میں دا توجہ کرے سو تو سا کہ جیڑا بندہ عام بندے نمازی کو وضو کراوے پچھلے مہینے تو سا اولیاء اللہ دی شان سنے کہ وہ آگئے ولی دے کول آکھے یار تو جنتی ہے جنت اچ ویدہ پہ اساں تے کو پانی پلایا ہا وضو کرایا ہا تو سا جنت اچ تے اساں جہنم اچ حدیث چاہے اے جنت یا سے یا اللہ انہاں کو بھی میرے نال جنت اچ بھیج انہیں پانی پلایا میں کو وضو کرایا حدیث چاہے اللہ جہنمیاں کو جنہ دے بارے فیصلہ کر دیتا ایک جنتی دی التجار دعا دے اتے اللہ جہنمی لوگاں کو جنت داخل فرمے جڑا عام ولیاں دا اتنا مقام ہے تو سید الانبیاء دا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے فرمایا ما نفعنی مال قط فرمایا کہیں بندے دے مال میں محمد کو اتنا نفع نہیں دیتا جتنا نفع میں کو ابو بکر دے مال نے دیتے
حضرت ابو بکر صدیق دا مال میں ہن کاش کے وقت ہوندا بیان کرا ہاں ایک جملہ اے حضور نے انصار دے بارے چ بھی فرمایا لولا الانصار لہلک الاسلام، فرمایا اگر انصاری نہ ہوندے تو اسلام ختم تھی وجے ہا۔ انصاری ہن تو صحیح نہیں میں جانتے، میں انصاری دا ترجمہ دسینا، انصاری مدینے دے رہن والے جڑے ہن حضور مکے کو چھوڑ کے مدینے جنہاں دے کول ہجرت کرتے گئے ہن او ہن انصار۔ جانتے پہ دیکھو اگر حضور کو معاذ اللہ ایک منٹ واسطے گال کرنے پہ سمجھاون واسطے، دیکھو اگر حضور کو پناہ نہ ملتی اس کے دنیا دے بظاہر دے وچ تو اسلام پھیلے ہا؟ دسو تو سمجھ ہی کہنی آندی ول کیا کرا؟ آئیے تو کچھ بولو زبان نال۔ میں اے آکھے دیکھو حضور جو مکہ چھوڑتے گئے ہیں کافران دی اذیت دی وجہ تو چھوڑتے گئے ہیں، دکھ تکلیف دی وجہ تو چھوڑتے گئے ہیں، تے مدینے آلے حضور واسطے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اے وقت نہیں ورنہ میں عرض کریں دا مدینے آلے کمال کیتی ہے۔ وہ تو ایک منظر ہی ہجرت دے موقع دا ہے کہ حضور جڑے ہجرت کرتے گئے نا تے مدینے والے کو پتہ لگے مدینے کنو باہر آتے حضور دا استقبال کیتا ہے تے ہر بندہ جڑا ہے وہ چاہتا ہا جو حضور میرے گھر آمن، بیادہ حضور میرے گھر آمن، بیادہ حضور میرے گھر آمن۔ سمجھ آندی پئی نا؟ یہ ہجرت دا موقع ہا۔ حضور نے فرمایا جڑے ہر ایک دے شوق کو ڈٹھا نا، اے آدھے میرے نال آمن حضور، اے آدھے میرے نال آمن، تو اے آدھے میرے نال آمن، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں وقت دے سارے آخر حضور سارے نال آمن۔ تے تو قبل یاد ہو سی جو حضور دے ایک غلام حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں جڑے غریب ہیں، انہوں بھی اپنے گھر کو سجایا تے سجاتے اے آدھے پہن جڑے گھر سجایا نا تے اپنی ماں کو آدھے پہن اماں اج حضور آمنا ہے تے سرکار تا ظاہر بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، پتہ نہیں انہاں دے نال لگے ویسے نہیں، میں اپنی کلی کوئی میں سجیندہ پیاں۔ ان دی اماں کیا ابو ایوب ونج مصطفیٰ ایو سمے جڑا کہن دے دل نہیں تر ڈیندا تو ونج تے صحیح تو بھی۔ ابو ایوب انصاری بھی آئے، دیگر صحابہ بھی مدینے والے حضور واسطے سارے آئے کھڑے۔ حضور دی لاچی کو کوئی ان پہ پکڑے دے چھکیں دے، کوئی ان پہ چھکیں دے۔ حضور نے جب ڈٹھا نا جو سارے آدن مائنہ دے نال ونجا، حضور فیصلہ کیتا فرمایا میرے صحابہ میری لاچی کو چھوڑ لو، ناقتی مامورۃ من اللہ، فرمایا اللہ میری لاچی کو حکم دے دیتے کیڑی جا دیتے ونجنے۔ پتہ لگا جڑے محمد دی لاچی کو بھی پتہ ہے جو کیڑے غلام دے گھر ونجنے وہ محمد دے علم تو صدقے ہیں۔ ناقتی مامورۃ من اللہ، اللہ میری لاچی کو حکم دے دیتے دس دیتے جو کت ونجنے فرمایا لاچی دے واگا مہارا چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں کہ حضور سوارن لاچی چل ٹردی حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آتے پہ بندر ڈھلی آکھے سبحان اللہ ذوق نہ لاکھ سوت والبزا سی۔ اے ابو ایوب انصاری دے گھر کیوں آتے رکی ہے لاچی؟ اور ایک جملہ آپ پہلے سنے ہوئے کہ جناب حضور فرمایا لولا الانصار، فرمایا اگر انصاری نہ ہوندے لہلک الاسلام، اسلام مک ونجیا لیکن صدقے تھی مامن دلال دی شان تو۔ اللہ فرمایا میرا محمد کائنات او ہستی ہے جن دے واسطے میں اللہ زمین و زمان بنائے ہیں، مکین و مکان بنائے، انس و جان بنائے۔ فرمایا میرا محمد جن ویلے آوے ان تے احسان کہدا نہ ہوے۔ ول تو پس منظر صرف ایک لفظ دیتے میں اپنے موضوع کی طرف بہنا۔ حضرت تبا بادشاہ ایک آیا ہاں مدینے دے وچ رکیا نا تے نال علماء ہن انہاں ایک مکان بنا تے دتا انہاں کو علماء کو اتھائی راو انہاں دسیا جو حضور آمنا ہے اے دسیا رحمت للعالمین نبی آمنا ہے۔ اون بندے کیا کیتا جناب؟ بادشاہ ایک مکان بنا تے دتا جو ہندے وچ راو حضور دا استقبال بھی کرا ہے، میرا خط بھی مصطفیٰ کو دیوا ہے۔ جانتے پہلے اے ابو ایوب انصاری دا جڑا مکان ہا نا اے او تبا بادشاہ دیتا ہا حضور دی ذات واسطے۔
پتہ لگا سرکار آئین تے اپنے گھر وچ گئے ہیں بظاہر ابو ایوب انصاری دا مکان المختصر توجہ نال ذرا ول پیچھے چلو جناب والا نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار اگر یہ نہ ہوئے نا جنہ کیا کیتا جنہ دے دو زالیاں نے ایک ایک زال چھوڑ دیتی جاگ دے پہلے مارتا دیکھو نا کیا میں گال بہتی کی تھی توجہ کرتے اگر بل سبحان اللہ آپ تو کیا فرمایا کہ جنہیں دو زالیاں ایک ایک زال چھوڑ دیتی کیوں انہاں کہا یار حضور دے غلام ہیں جنہ دا نہ گھر نہ در نہ دکان نہ مکان جنہیں دو زالیاں ایک زال کو طلاق دیتی مکان ادھا دیتا دکان ادھی دیتی جائیداد ادھی دیتی حضور دے غلامہ کو تاکہ ایس کے راتے حضور دے غلام بے سہارا نہ ہوئیں بلکہ اعلیٰ زندگی گزارے اور دیکھو اگر حضور کو پناہ نہ دے مینا حضور دے یارہ کو پناہ نہ دے مینا تا ایمان نہ دسو اسلام پھیلے نا اے حضور دے غلامہ دی قربانی دا رزلٹ ہے جو اللہ اسلام کو برکت عطا فرمائی اور جناب والا توجہ فرماؤ اے تو حضور فرمایا کہ انہاں دی وجہ تو اسلام پھیلے اور توجہ نال انہاں دی قربانی مال زال دیتے ہوئے ہیں اے ایک پاسے لیکن جڑے ویلے ابو بکر دی واری آئی ہے نا حضور فرمایا ما نفعنی مال قط فرمایا کہندے مال میں محمد کو اتنا نفع نہیں دیتا جتنا نفع میں کو ابو بکر دے مال نے دیتا ہے جلے حضور نے اعلان نبوت کیتا نا اعلان نبوت انہوں نے کیا کیا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر اپنا جبریل جی یا رسول اللہ اور میں کون میری تصدیق کرے تھی میں جو اعلان نبوت کرا میری تصدیق کون کرے تھی جبریل آدھے یا رسول اللہ اعلان تو سا کرا ہے ایک بندہ اللہ یہ سبب بنایا ہے فرمایا کوئی تصدیق نہ کرے ایک بندہ ایو سمجھ جڑا تہاڈی تصدیق کرے سی حضور نے جڑے ویلے اعلان فرمایا کہ میں اللہ دا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے ویلے اعلان فرمایا حضور فرمینے ابو بکر سب تو پہلے میں محمد دی تصدیق کیتی ہے صرف تصدیق ہی نہیں کیتی بلکہ ابو بکر نے اپنے مال دے سارے خزانے دے بوہے میں محمد واسطے کھول لیتے جناب والا ہجرت دی رات جڑی آئی واقعہ جڑا بیان کرے دے پہ ہجرت دی رات آئی ابو بکر دی عظمت تو صدقے آکھو جو سبحان اللہ واہ ابو بکر تیرا مقام کتنا لائے کہ ابو بکر پاک نے جڑے ویلے حضور دے نال ٹرن جناب والا تفسیر مظہری دے وچ آئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری اعلیٰ کتاب ہے ان وچ لکھ دین جناب والا حضور ابو بکر صدیق پاک نے جتنا مال آئی سارا چاہیا ہے محمد تو قربان کرن واسطے رلے چاہی دے جتنا مال آئی وہ گتھلی آئی نا جندے وچ پیسے ہن درہم و دینار سارے چاہتے ابو بکر کڈتے نا اپنے نال رکھ کے دے جو حضور کو لوڑ پوسی خرچ کرے تھا تے جڑی تھیلی آئی انہوں نے کیا کیتا ابو بکر نے پتھر چاہتے نا جاگ دے پہ پتھر چاہتے وہ تھیلی دے وچ بند کیتے بند کرتے رکھ دیتے تو کوئی علم اگر کوئی نہیں تو میں عرض پہ کرے نا ابو بکر دے والد جڑے ہیں حضرت ابی قحافہ ان نبینا ہیں جاگ دے پہ نبینا پیو ہائی ایمان نال جے جاگ دے پہ آنکھو چا سبحان اللہ دیکھو حضور دا غلام ہوئے ابو بکر ہوئے تے سب کچھ چاہی ونجے اندھے پیو واسطے کاتھ نہ رکھے جاگ دے پہ جنہیں چاگی دا مال تے ٹھکریاں پاتے نا وہ گتھلی دے وچ رکھ دیتے ہیں سویر تھئی حضرت ابی قحافہ اپنی پوتری کو آکھے بچاؤ گتھلی چاوا پیسے شیسے کٹوں خرچ کروں ضرورت ہے ان توجہ میں دل قاضی ثناء اللہ پانی پتی آدھے جڑے ویلے حضرت ابی قحافہ ان تھیلی کو چاہے نا ہاتھ لائے سی ٹھکریاں جڑے ہاتھ اندر نیتے سی نا اللہ انہاں ٹھکریاں کو ابو بکر دی عظمت واسطے درہم و دینار بنا دیتا
دیکھو نا ابو بکر دا مقام پہ دیتے نا کہ اللہ ٹھیکریاں کوئی پیسے درہم و دینار بنا دیتا ہے. فرمایا کہیں جائی میں نہ تھی وے جو تاریخ سے لکھا وجے جو ابو بکر دا ابا جے رہا ابی قحافہ ابو بکر نال ناراض تھی پیا جو مال نہیں چھوڑ گیا لیکن صدقے تھی ماں رب آکھیا جڑا میرے مصطفیٰ تو قربان پہ کریں دے مال میں خدا ٹھیکریاں کوئی درہم و دینار بنا دینا ہوں کی عزت دی خاطر. جناب والا توجہ فرماؤ ابو بکر صدیق دا مقام سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دا مقام اتنا لائے کہ فرمایا ساری دنیا دے واسطے ابو بکر دی حیثیت میں حضور نے اعلان کیتے مطلقاً کیا سارے صحابہ اپنی جا سارے بڑی شان والے لیکن سبحان اللہ مسلمانوں توجہ کرو حضور نے فرمایا ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر اچھی سبحان اللہ کو چاہو ایہم فرمایا میری پوری امت دے وچوں فرمایا جتنے بھی میرے غلام فرمایا بھاوے عمر ہوئے بھاوے حیدر کرار ہوئے بھاوے عثمان غنی ہوئے بھاوے بلال ہوئے بھاوے زید بکر کوئی بھی ہوئے فرمایا میرے 1.25 لاکھ صحابہ دے وچوں کہیں کوئی میں محمد اجازت نہیں لیندا کہ انہاں دے وچ فیہم فرمایا انہاں دے وچ ابو بکر بھی موجود ہوئے تے ابو بکر دے ہو جایا حضور فرمایا میں محمد کہیں کو بھی اجازت نہیں دیندا کہ مصلی امامت دے تے کھڑ کے نماز پڑھاوے. علی یہ تو پچھو کھڑسی عمر ہے پچھو کھڑسی عثمان ہی پچھو کھڑسی طلحہ و زبیر بھی پچھو کھڑسی. فرمایا سارا جہان میں محمد تو بعد اگر امام ہونے دا حق رکھ دے تو ابو بکر ہے. اور علم ہونا چاہیے تو آپ نوجوان بھی یاد رکھو بڑھڑے بھی ابو بکر دا مقام ہے کہ حضور دی ظاہری حیات دے وچ زندگی دے وچ حضور اپنے مصلی دے اتے ابو بکر کو کھڑا کیتا ہے. ابو بکر نے غالباً 17 نمازاں حضور دے مصلی دے اتے سرکار دی زندگی اس کھڑتے پڑھا ہے. اور میں پوچھنا اے میں طرح تفریق نہیں کریں گا کیونکہ دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی تھی. کیڑی گال دی بھئی علی دا مقام گھٹے عمر دا گھٹے عثمان دا گھٹے نا حضور نے ہر ایک دا مرتبہ بیان کیتا ہے. کیا دیکھو علی موجود ہیں میں یوم وصال سرکار دے وصال دے جڑے دے ہیں حضور بیمار ہیں سرکار گھر ہیں اپنے اور گھر کیڑا ہے جس کے راج حضور دا روضہ انور ہے. یہ حضور دا روضہ انور جڑا ہے اتھو کرو جناب ریاض الجنہ ہے. جڑے بندے گئے وہ سمجھ سکتے ہیں ریاض الجنہ ہی میں ہے جی میں اپنی مسجد ہے اے جڑے دروازے نے لگے کھڑے ونڈو این پاسے حضور دا روضہ ہے. ٹھیک ہے اور اے حضور دا گھر ہے تے اے مسجد آئی حضور اندروان اتو صحابہ نماز واسطے بیٹھے ہیں مختصر کرتے ہیں عرض کرے نا وال انشاءاللہ تفصیل نہ عرض کرے سوں. حضور جڑے بیمار ہیں نا سرکار کو ہوش ہے حضور فرمایا صحابہ علی عباس جی یا رسول اللہ فرمایا نماز پڑھ کے دیے صحابہ نا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی وہ تھوڑا انتظار پہ کرے ہیں. حضور اٹھن لگے بے ہوش تھی گئے 3 باری میں تھی 3 باری ول حضور فرمایا علی ایویں کرو ابو بکر کو آکھو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا علی ونجو ابو بکر کو آکھو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا ونجو ابو بکر کو آکھو میں محمد حکم پہ دینا میرے مصلی تے کھڑے تھی تے لوگوں کو نماز پڑھا لے میں مقام ہاں کہ سرکار اپنی زندگی دے وچ علی مرتضیٰ کو خود آڈر دیتے فرمایا بنیو آنکھو ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھاوے. یہ ابو بکر دا مقام ہے. انشاءاللہ باقی گالی بال اگلے جمعے دوستی بیان کرے سوں. اللہ پاک قبول فرماوے ذریعہ نجات بناوے آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ